للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 108 اور 110، آیت نمبر ہے 82 اور 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولی بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ فمن تولی، بس جس نے منہ پھیرا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں، هم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اسلم، فرما بردار ہیں، من، وہ تمام کچھ، فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمام لوٹائے جائیں گے۔ فمن تولی بعد ذلک، بس جس نے منہ پھیرا اس کے بعد۔ پیچھے بات ہو رہی تھی انبیاء کرام کی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ انبیاء کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آئیں اور انبیاء ایمان نہ لے کر آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن صرف تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیت جاری کی ہے کہ فمن تولی بعد ذلک، اگر انبیاء کرام کی جماعت میں سے کسی نے اس پیغمبر کو نہ مانا، یہ بطور تنبیہ کی آیت ہے کہ اگر انبیاء کرام کی جماعت میں سے جس کی موجودگی میں آخری پیغمبر آ گیا اور وہ اس پر ایمان نہ لے کر آیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کر فرمایا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر انبیاء نے بھی شرک کیا تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ انبیاء نے شرک کرنا تھا، تنبیہ تھی، ڈانٹ تھی ایک کہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ انبیاء کو معاف نہیں کرے گا، تو عامی بندہ تو پھر دور کی بات۔ تو ان انبیاء میں سے اگر کوئی نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمانے اتنی سخت ڈانٹ ہے کہ وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ تو عامی بندہ اگر ایمان نہ لے کر آئے، عامی بندہ ایمان نہ لے کر آئے، وہ تو سب سے بڑا فاسق ہو گیا پھر۔ اور پھر ایک بندہ ایمان، اور یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ایمان نہ لانے والا سب سے بڑا فاسق ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان نبی علیہ السلام پہ نہ لائے اور ایک بندہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے، سارے انبیاء کو حکم ہے کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا، اور ایک بندہ اٹھ کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آج کل جس طرح، آج کل خاص کر ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ پھیلی جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ۔ اور پھر معصوم اتنے بنتے ہیں، لو جی ہمارا قصور کیا ہے جی، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم آخری پیغمبر کو نبی بھی مانتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں، آپ کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ سادہ بندہ سمجھتا ہے یار کام تو یہ سارے کرتے ہیں، ہم ایسے ان کو کافر سمجھتے ہیں، بس ہمارا قصور اتنا ہے جی ہم مردے کو بھی مانتے ہیں بس۔ عام بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جملہ بول گیا ہے، اس نے ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ جو ہم مردے کو بھی مان لیتے ہیں، یہی تو تمہارا جرم ہے، یہی تو تمہارا ڈاکہ ہے سب سے بڑا۔ اور جس طرح یہ ہمارے ملک میں اس طرح پھیل رہے ہیں جس طرح فلسطین میں یہودی پھیلے ہیں۔ آپ فلسطین کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہودیوں نے وہاں پہ کیا کیا۔ ان کا تو اتنا سا علاقہ تھا جو ان کو ملا تھا، تھوڑا سا،
انہوں نے کیا کیا، جو وہاں کے مسلمان مظلوم غریب مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آتے، ان سے زمینیں خرید لیتے، ہاں بھی تیرا پلاٹ ہے کتنے کا، مثال بطور مثال کے، ہاں جی یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے 20 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ لو، خرید گئے، زمین خریدی ہے انہوں نے وہاں پہ، خریدتے گئے پورے کے پورے علاقے خریدے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے، قبضہ کر لیا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ ربوہ تو انہوں نے گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہے، معاہدہ ختم ہو سکتا ہے، ربوہ اگر کوئی ہمارا حکمران جس کے اندر ایمانی غیرت ہوئی تو وہ ان سے واپس لے لے گا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، چنیوڑ تک سرگوتے تک سارا علاقہ یہ خریدی جا رہے ہیں، اور ہم غریب مسلمان غربت کے مارے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میرا تو 20 لاکھ کا نہیں بکتا تھا، مجھے تو 50 لاکھ مل رہے ہیں، اور میں نے کون سا یہ کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے تو ایک تجارت ہی کی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے۔ ایسا غیر مسلم جو اسلام پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، یہ تو آپ نے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں تعاون کر دیا، وہ ختم نبوت کے ڈاکہ انہوں نے مارنا ہے، ہم نے تعاون کر دیا ساتھ۔ اور یہ اسی طرح آج کوئی بھی بندہ، ہمارے گلی محلوں میں عورتیں ہیں، گلی محلوں میں نوجوان ہیں، چلتے پھرتے نوجوانوں کو گھروں میں جا کر عورتوں کو یہ قائل کر رہے ہیں کہ مرزائی بن جاؤ ساری دنیا ہی تمہاری ہے، تو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پیغمبر کی ختم نبوت بیچ کر ساری دنیا بھی مل جائے تو گھاٹے کا سودا ہے، فاسق ہے بندہ، ثمنا قلیلا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی سخت ڈانٹ ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ان انبیاء میں سے کوئی آخری پیغمبر پر ایمان نہ لایا تو وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا، عامی بندہ تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا میرے وزیروں میں سے اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو بھی سزا ملے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ نے اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، ایسا نہیں تھا کہ چوری کرنی تھی، صرف تنبیہ تھی کہ اگر اس نے کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اتنی سخت ڈانٹ ہے اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی ڈانٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہلانا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اہل کتاب، بات تو اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی ہو رہی ہے، اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں تمہاری کیا اوقات ہے، یہ پوری انسانیت کی کیا اوقات ہے۔ وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم سارے ایمان نہ لاؤ، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں آنی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کو مانتا ہے، تم نہ مانو تو تمہارا کیا مسئلہ ہے، کہ اللہ کی بادشاہت میں فرق آنا ہے؟ سارے یہودی سارے عیسائی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں، پوری انسانیت نہ مانے، بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہوتا ہے، اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں۔ عام حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ فرما رہے ہیں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا، میں یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اے انسانوں کی جماعت تم نے بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سارے بھوکے ہو، اے انسانوں کی جماعت تم سارے بھوکے ہو، بس وہ جس کو میں کھانا کھلاؤں اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، تم سارے ہی ننگے ہو، بس وہ جس کو میں پہناؤں لباس مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں تم سارے گناہ گار ہو، میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگو۔ آگے فرمایا تم اے انسانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگرچہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، پوری انسانیت مل جائے، جن مل جائیں، دو ہی مخلوقات ہیں نا جو اختیاری ہیں، دونوں مل جائیں، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اے انسانوں کی جماعت تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اگرچہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ کوئی بندہ یہ مت ذہن میں لے کر آئے میں ساری رات عبادت کروں تو اللہ کا فائدہ ہوگا، میں ساری زندگی روزے رکھوں اللہ کا فائدہ ہوگا، ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کا فائدہ نہیں کر سکتے، اللہ کو فائدہ دے ہی نہیں سکتے، نہ اللہ کو ہمارے کسی فائدے کی ضرورت ہے، یہ نمازیں روزے یہ ہمارے لیے،
اللہ کا ہم کو اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. جو نہیں پڑھے گا وہ اللہ، جو پڑھتا ہے نہ وہ اللہ پہ احسان کرتا ہے، جو نہیں پڑھتا نہ وہ اللہ کا نقصان کرتا ہے. تو فرمایا نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو نہ تم میرا فائدہ کر سکتے ہو. پھر فرمایا اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سارے کے سارے اس انسان کی طرح بن جاؤ جو کائنات میں سب سے بدتر ہے. فرعون بن جاؤ، ابو جہل بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، سارے ہی میری بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں لا سکتے. اور فرمایا تم سارے کے سارے اچھے بن جاؤ. دنیا میں سب سے اچھا جو انسان ہے، اچھے تو لوگ انبیاء کرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانے کے طور پر یہ جملہ بول رہے ہیں، اگر سارے ہی اچھے بن جاؤ میری بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تم یہودی عیسائیوں تمہاری کیا بات ہے؟ وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات ہی میری ہے، ساری کائنات میری عبادت کر رہی ہے، تم نہ مانو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے فلاں پارٹی اگر ساتھ چھوڑ جائے گی تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا. یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ سارے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں زمینوں میں سب کچھ ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے. قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو ہر چیز کا سایہ ہے، ہر چیز کا سایہ. اور کبھی غور نہیں کیا ہر چیز کا سایہ سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. عن الیمین والشمال، کبھی دائیں سایہ جاتا ہے کبھی بائیں سایہ جاتا ہے. تو سایہ کا دائیں بائیں ہونا سجدا للہ، یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. انسان کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر، انسان نہ کرے اس کا سایہ تو کر رہا ہے. تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. من دابۃ، چوپاہے تک، والملائکہ، فرشتے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہوں. نہ مانو تو افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہو؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. طوعا او کرہن، تو کہتے ہیں خوشی سے، کرہن کہتے ہیں ناخوشی، مجبوری میں. چاہے انسان اور جن کے علاوہ، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نافرمانی کرنے کا اختیار ہی کوئی نہیں. کسی بھی مخلوق کے پاس اللہ کی نافرمانی کا اختیار ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے. صرف انسان اور جن ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے گناہ کا راستہ بھی دے دیا، نیکی کا راستہ بھی دے دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اللہ نے فرمایا نیکی کے راستے پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، گناہ کے راستے پر چلو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے وہ دونوں راستے رکھ دیے. ہم مجبور نہیں ہیں، انسان مجبور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تقدیر کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں. وہ جی کیا کریں جی، ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، میرے نصیب میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ غلط جملہ ہے. یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ پہ ایک طرح کا بہتان بازی کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں مجبور بنا دیا، اس میں ہمارا قصور نہیں، الزام سارا تیرا ہے. الزام اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم لگا رہے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے، سارے کام کرنے کا ہمیں اختیار ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے، آج دن بدھ کا ہے، ہم سارے اپنی مرضی سے آئے ہیں. ہم سارے اپنی اپنی مرضی، جو نہیں آئے وہ اپنی اپنی مرضی سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو یہاں مسجد میں آ گئے سارے اپنی اپنی مرضی سے آئے ہوئے. لیکن اللہ کو پہلے پتہ تھا، اللہ نے لکھ لیا کہ یہ سارے بندے بدھ کے دن فجر کے بعد مسجد میں جائیں گے. اللہ نے لکھ لیا، کام ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. آج ہم نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن اللہ کا علم کمال ہے، اللہ کو سارا پہلے ہی پتہ ہے، اس نے لکھا ہوا ہے. 100 طالب علم ہو نا کلاس میں، استاد کو سارا پتہ ہوتا ہے اس میں سے پاس ہونے والا کون ہے، فیل ہونے والا کون ہے. اگر وہ امتحان نہ لے، پہلے ہی کہہ دے ہاں تو پاس ہے تو فیل ہے، تو کسی نے نہیں ماننا.
اگر امتحان لے لے سارے مان جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو استاد نے کہی ہوتی ہے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا جی استاد جی آپ نے پہلے کہہ دیا تو میں نے فیل ہے تو میں نے فیل ہی ہونا تھا، پھر تیری کرتوت بتا رہی تھی تو انہیں فیل ہونا ہے، استاد کا قصور نہیں ہے، تیری کرتوت بتا رہی تھی تو انہیں فیل ہونا ہے۔ تو ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، تو کریں۔ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، طوعاً او کرہاً، وہ خوشی سے کریں ناخوشی سے کریں، وہ اللہ کی بات ماننے کے پابند ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اختیار دیا ہے، اور ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی بات مان لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔